مسیلمہ کذاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان خط و کتابت۔ 10 ہجری میں مسیلمہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ خط و کتابت بھی ہوئی تھی۔ من مسیلمۃ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ اما بعد فإن لنا نصف الارض ولقریش نصفها ولكن قریشا لا ينصفون والسلام علیکم۔ خدا کے رسول مسیلمہ کی طرف سے خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام واضح ہو کہ نصف زمین ہماری اور نصف قریش کی ہے، مگر قریش انصاف نہیں کرتے، آپ پر سلام ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، من محمد النبی الی مسیلمۃ الکذاب اما بعد فإن الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین والسلام علی من اتبع الہدی۔ اللہ کے نام سے جو کمال رحمت اور دائمی رحم والا ہے، خدا کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام واضح ہو کہ زمین خدا کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور عاقبت تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہے۔ سلام ہو اس پر جو سیدھی راہ پر چلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط حبیب بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ لے کر گئے تھے۔ کذاب نے ان کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کٹوا دیے تھے۔ فتوح البلدان بلازری صفحہ 95۔ اس جگہ ناظرین کی اطلاع کے لیے اس قدر درج کر دینا ضروری ہے کہ مسیلمہ پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کشی کی تھی۔ مسیلمہ وحشی کے ہاتھ سے قتل ہوا تھا۔ وحشی وہی ہیں جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل ہیں۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر کفر میں نے ایک عظیم الشان مسلمان کو مارا تھا تو اسلام میں آ کر ایک بڑے بھاری کافر کو بھی مارا ہے، خدا نے میرے گناہ کی تلافی کر دی۔ وفد تئی کا بیان۔ قبیلہ طے کا وفد جس کا سردار زید الخیل تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرب کے جس شخص کی تعریف میرے سامنے ہوئی وہ دیکھنے کے وقت اس سے کم ہی نکلا، ایک زید الخیر اس سے مستثنی ہے۔ پھر اس کا نام زید الخیر رکھ دیا۔ یہ سب لوگ ضروری گفتگو کے بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ زاد المعاد صفحہ نمبر 491۔ زید الخیر شاعر، خطیب، بہادر و زبان آور تھے۔ ان کے 2 بیٹے مخنف اور حریث بھی صحابی ہیں۔ وفد اشعریین کا حال۔ قبیلہ اشعریہ جو اہل یمن تھے کا وفد حاضر ہوا۔ ان کے آنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اہل یمن آئے جن کے دل نہایت نرم اور ضعیف ہیں، ایمان یمنیوں کا ہے اور حکمت یمنیوں کی، مسکنت بکریوں والوں کی، فخر اور غرور اونٹ والوں میں جو مشرق کی طرف رہتے ہیں۔ جب یہ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے تو یہ شعر پڑھ رہے تھے، غداً نلاقی الاحبہ محمدا وحزبہ۔ کل ہم اپنے دوستوں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ والوں سے ملیں گے۔ وفد ازد کا حال۔ یہ وفد 7 اشخاص کا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاقتہ کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم مومن ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک قول کی ایک حقیقت ہوتی ہے، بتاؤ کہ تمہارے قول اور ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ایمان کی حقیقت۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم 15 خصلتیں رکھتے ہیں، 5 وہ ہیں جن پر اعتقاد رکھنے کا اور 5 وہ ہیں جن پر عمل کرنے کا حکم آپ کے بھیجے ہوئے لوگوں نے دیا ہے، 5 وہ ہیں جن پر ہم پہلے سے پابند ہیں، 5 باتیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبلغین نے ایمان لانے کا حکم دیا یہ ہیں: ایمان خدا پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ 5 باتیں عمل کرنے کی ہم کو یہ بتائی گئی ہیں: لا الہ الا اللہ کہنا، 5 وقت کی نمازوں کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، بیت الحرام کا حج کرنا جسے راہ کی استطاعت ہو،
5 باتیں جو پہلے سے معلوم ہیں یہ ہیں: آسودگی کے وقت شکر کرنا، مصیبت کے وقت صبر کرنا، قضائے الہی پر رضا مند ہونا، امتحان کے مقامات میں راست بازی پر قائم رہنا، اعداء کو شماتت نہ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے ان باتوں کی تعلیم دی وہ حکیم و عالم تھے، اور ان کی دانش مندی سے معلوم ہوتا ہے گویا انبیاء تھے۔ اچھا 5 چیزیں اور بتا دیتا ہوں تاکہ پوری 20 خصلتیں ہو جائیں۔ الف، وہ چیزیں جمع نہ کرو جسے کھانا نہ ہو۔ بے، وہ مکان نہ بناؤ جس میں بسنا نہ ہو۔ جیم، ایسی باتوں میں مقابلہ نہ کرو جنہیں کل کو چھوڑ دینا ہو۔ دال، خدا کا تقوی رکھو، جس کی طرف لوٹ کر جانا اور جس کے حضور پیش ہونا ہے۔ ہے، ان چیزوں کی رغبت رکھو جو آخرت میں تمہارے کام آئیں گی، جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت پر پورا عمل کیا۔ زاد المعاد، صفحہ نمبر 512۔ فروا بن عمر الجزامی کی حاضری۔ عرب کا جتنا شمالی حصہ سلطنت قسطنطنیہ کے قبضے میں تھا، اس سارے علاقے کا گورنر فروا بن عمر تھا۔ اس کا دارالحکومت معان تھا۔ فلسطین کا متصلہ علاقہ بھی اسی کی حکومت میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نامہ مبارک دعوت اسلام کا بھیجا تھا۔ فروا رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سفید رنگ کا قیمتی خچر ہدیے میں بھیجا تھا۔ جب بادشاہ قسطنطنیہ کو اس کے مسلمان ہو جانے کی اطلاع ملی تو اسے حکومت سے واپس بلا لیا۔ پہلے اسلام سے پھر جانے کی ترغیب دیتا رہا۔ جب فروا رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تو اسے قید کر دیا گیا۔ آخر یہ رائے ہوئی کہ اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ شہر فلسطین میں افرا نامی تالاب پر اسے پھانسی دے دی گئی۔ جب وہ پھانسی کے نیچے پہنچا تو اس نے یہ شعر پڑھے: الا هل اتى سلمى بان خليلها على ماء افرا فوق احدى الرواحل على ناقة لم يضرب الفحل امها مشذبة اطرافها بالمناجل۔ ان اشعار میں پھانسی کی پہیلی ہے۔ کیا سلمہ کو یہ خبر پہنچی ہے کہ اس کا حبیب افرا کے مقام پر ایک سواری کے اوپر ہے؟ اس کی سواری ایک ایسی اونٹنی ہے جس کا باپ اونٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے کنارے درانتیوں سے تراشے گئے ہیں۔ جان دینے سے پیشتر یہ شعر بھی پڑھا: ابلغ صراط المسلمین باننی سلم لربی اعظمی و مقامی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ مسلمان راہگیروں کو بتا دو کہ میرا ہر عضو اور اٹھنا بیٹھنا سب اللہ کے آگے تسلیم ہے۔ وفد ہمدان، یہ قبیلہ یمن میں آباد تھا۔ اس میں اشاعت اسلام کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا تھا۔ وہ وہاں دیر تک رہے، اسلام نہ پھیلا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو اس قبیلے میں اشاعت اسلام کے لیے مامور فرمایا۔ ان کے فیضان سے تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خط جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو سجدہ شکرانہ ادا کیا اور زبان مبارک سے فرمایا: السلام علی ہمدان، یعنی ہمدان کو سلامتی ملے۔ یہ وفد انہی لوگوں کا تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر ایمان لا چکے تھے اور دیدار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونے کو آئے تھے۔ مالک بن نمت نے مندرجہ ذیل اشعار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں نہایت ذوق سے پڑھے تھے۔ الیک جاوزنا سود الریف حبوات الصیف والخریف مخطمات بحبال اللیف۔ زاد المعاد، صفحہ نمبر 493۔ وفد طارق بن عبداللہ۔ طارق بن عبداللہ کا بیان ہے کہ میں مکہ کے سوق المجاز میں کھڑا تھا، اتنے میں ایک شخص وہاں آیا جو پکار کر کہتا تھا: یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگو، لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے۔ ایک دوسرا شخص اس کے پیچھے پیچھے آیا جو اسے کنکریاں مارتا تھا اور کہتا تھا: یا ایھا الناس لا تصدقوه
فإنه كذاب۔ لوگو اسے سچا نہ سمجھو، یہ تو جھوٹا شخص ہے۔ میں نے دریافت کیا یہ کون کون ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ تو بنی ہاشم میں سے ایک ہے جو اپنے آپ کو رسول اللہ سمجھتا ہے، اور یہ دوسرا اس کا چچا عبد العزیٰ ہے۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ تھا۔ اس واقعے سے اندازہ کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی محنت اور صبر و استقلال سے قوموں کو توحید کی دعوت دی تھی۔ دشمن کہتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلایا گیا۔ تاریخ کہتا ہے کہ اس کے بعد برسوں گزر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے۔ اس وقت ہماری قوم کے چند لوگ، جن میں بھی تھا، مدینہ گئے تاکہ وہاں کی کھجوریں مول لائیں۔ جب مدینہ کی آبادی کے متصل پہنچ گئے تو ہم اس لیے ٹھہر گئے کہ سفر کے کپڑے اتار کر دوسرے کپڑے بدل کر شہر میں داخل ہوں گے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس پر 2 پرانی چادریں تھیں۔ اس نے سلام کے بعد پوچھا کہ کدھر سے آئے ہو، کدھر جاؤ گے؟ ہم نے کہا کہ ربضہ سے آئے ہیں اور یہیں تک قصد ہے۔ پوچھا مدعا کیا ہے؟ ہم نے کہا کہ کھجوریں خریدنی ہیں۔ ہمارے پاس ایک سرخ اونٹ تھا جس کی مہار ڈالی ہوئی تھی۔ اس شخص نے کہا یہ اونٹ بیچتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں، اس قدر کھجوروں کے بدلے دے دیں گے۔ اس شخص نے یہ سن کر قیمت گھٹانے کی بابت کچھ بھی نہیں کہا اور مہارے شتر سنبھال کر شہر کو چلا گیا۔ جب شہر کے اندر جا پہنچا تو اب آپس میں لوگ کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا؟ اونٹ ایسے شخص کو دے دیا جس سے ہم واقف تک نہیں، اور قیمت وصول کرنے کا کوئی انتظام ہی نہ کیا۔ ہمارے ساتھ ایک ہودج نشین سردار قوم کی عورت بھی تھی۔ وہ بولی کہ میں نے اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا کہ 14ویں رات کے چاند کے روشن حصے جیسا تھا۔ اگر ایسا آدمی قیمت نہ دے تو میں ادا کروں گی۔ ہم یہی باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص آیا، کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اور قیمت شتر کی کھجوریں بھیجی ہیں۔ تمہاری ضیافت کی کھجوریں الگ ہیں، کھاؤ پیو اور قیمت کی کھجوروں کو ناپ کر پورا کر لو۔ جب ہم کھا پی کر سیر ہوئے تو شہر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ وہی شخص مسجد کے ممبر پر کھڑا واز کر رہا ہے۔ ہم نے مندرجہ ذیل الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے۔ تصدقوا فإن الصدقة خير لكم اليد العليا خير من اليد السفلى أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك أدناك۔ لوگوں خیرات دیا کرو، خیرات کا دیا تمہارے لیے بہتر ہے، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ ماں کو، باپ کو، بہن کو، بھائی کو، پھر قریبی کو اور دوسرے قریبی کو دو۔ توحید کا سبق طارق نے مکہ اور اخلاق حسنہ کا سبق مدینہ میں پایا تھا۔ بالآخر اپنی قوم سمیت مسلمان ہو گیا تھا۔ وفد تجیب، قبیلہ تجیب کے 13 شخص حاضر ہوئے تھے۔ یہ اپنی قوم کے مال و مویشی کی زکوٰۃ لے کر آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس لے جاؤ اور اپنے قبیلے کے فقراء پر تقسیم کر دو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، فقراء کو دے کر جو بچ رہا ہے ہم وہی لے کر آئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان سے بہتر کوئی وفد اب تک نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدایت خدائے عز و جل کے ہاتھ میں ہے۔ خدا جس کی بہبود چاہتا ہے اس کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چند باتوں کا سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جوابات لکھوا دیے تھے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قلم بند نہیں کی گئی تھیں، وہ اس واقعے پر زیادہ غور کریں۔ تبلیغ کے لیے بےتابی، یہ لوگ قرآن اور سنن ہدا کے سیکھنے میں بہت ہی راغب تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو ان کی تواضع کے لیے خاص طور پر معین کر دیا تھا۔ یہ لوگ واپسی کی اجازت کے لیے بہت ہی اضطراب ظاہر کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ تم یہاں سے جانے کے لیے کیوں گھبراتے ہو؟ کہا دل میں یہ جوش ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے جو انوار ہم نے حاصل کیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار سے جو فیوز ہم نے پائے اور جو برکات اور فوائد ہم کو یہاں آ کر حاصل ہوئے، ان سب کی اطلاع اپنی قوم کو جلد پہنچائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عطیات سے سرفراز کیا اور رخصت فرمایا۔ پوچھا، کوئی شخص تم میں سے باقی بھی رہا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ایک نوجوان لڑکا ہے جسے اسباب کے پاس ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا، اسے بھی بھیج دینا۔ وہ حاضر ہوا تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری قوم کے لوگوں پر لطف و رحمت کی ہے، مجھ پر بھی کچھ مرحمت فرمائیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مدعا اپنی قوم کے مدعا سے الگ ہے۔ اگرچہ میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں اسلام کی محبت سے آئے ہیں اور صدقات کا مال بھی لائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیا چاہتے ہو؟ التماس دعا۔ کہا، میں اپنے گھر سے صرف اس لیے آیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں کہ خدا مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کرے اور میرے دل کو غنی بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہی دعا فرما دی۔ 10 ہجری کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تو اس قبیلے کے لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس نوجوان کی کیا خبر ہے؟ لوگوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس جیسا شخص کبھی دیکھنے ہی میں نہیں آیا اور اس جیسا کانے کوئی سنا ہی نہیں گیا۔ اگر دنیا بھر کی دولت اس کے سامنے تقسیم ہو رہی ہو تو وہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ جو لوگ تبلیغ اسلام کی خدمت اپنے ذمے لیتے ہیں، انہیں اس نوجوان کے نمونے پر عمل کرنا چاہیے۔ وفد بنی سعد ندیم، یہ قبیلہ ایک شاخ خزاعہ سے تھا۔ جس وقت یہ مسجد نبوی میں پہنچے تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پیشتر ہم کو کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے ایک طرف ہو کر الگ بیٹھے رہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے فارغ ہوئے، ان کو بلایا، پوچھا، کیا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے کہا، ہاں۔ فرمایا، تم اپنے بھائی کے لیے دعا میں کیوں شامل نہ ہوئے؟ آدمی اسلام لاتے ہی مسلمان ہو جاتا ہے۔ عرض کیا، ہم سمجھتے تھے کہ بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہم کوئی کام کرنے کے مجاز نہیں۔ فرمایا، جس وقت تم نے اسلام قبول کیا اسی وقت سے تم مسلمان ہو گئے ہو۔ اتنے میں وہ مسلمان بھی آ پہنچا جسے یہ لوگ اپنی سواریوں کے پاس بٹھا آئے تھے۔ وفد نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم سے چھوٹا ہے اور اسی لیے ہمارا خادم ہے۔ فرمایا، اصغر القوم خادمہم، چھوٹا اپنے بزرگوں کا خادم ہوتا ہے، خدا اسے برکت دے۔ اس دعا کی یہ برکت ہوئی کہ وہی قوم کا امام اور قرآن مجید کا قوم میں سب سے اچھا جاننے والا ہو گیا۔ جب یہ وفد لوٹ کر وطن گیا تو تمام قبیلے میں اسلام پھیل گیا۔ وفد بنی اسد، یہ 10 شخص تھے جن میں وابصہ بن معبد اور طلحہ بن خویلد بھی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے ساتھ اندر مسجد میں تشریف فرما تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا، یا رسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں کہ خدا اکیلا ہے، لا شریک ہے، اور آپ اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دیکھیے یا رسول اللہ، ہم از خود حاضر ہو گئے ہیں اور آپ نے تو ہمارے پاس کوئی آدمی بھی نہ بھیجا۔ اس پر اس آیت کا نزول ہوا۔ يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے اسلام کا مجھ پر احسان نہ جتاؤ، بلکہ خدا تم پر اس بات کا احسان جتاتا ہے کہ اس نے تم کو اسلام کی ہدایت کی ہے، اگر تم اس دعوے میں سچے بھی ہو۔ پھر ان لوگوں نے سوال کیا کہ جانوروں کی بولیوں اور شگونوں وغیرہ سے فال لینا کیسا ہے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے انہیں منع فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات رہ گئی ہے، یعنی خط کشی، رمل، اس کی بابت کیا ارشاد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ایک نبی نے لوگوں کو سکھایا تھا، جس کسی کو صحت سے وہ علم مل گیا، بے شک وہ تو علم ہے۔ وفد بحرا، یہ لوگ مدینے میں آئے، مقداد رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر اونٹ بٹھائے۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے گھر والوں سے کہا کہ ان کے لیے کچھ کھانا تیار کرو، اور خود ان کے پاس گئے اور خوش آمدید کہہ کر اپنے گھر لے آئے۔ ان کے سامنے ہیس رکھا گیا۔ ہیس ایک کھانا ہے جو کھجور اور ستو ملا کر گھی میں تیار کیا جاتا ہے۔ گھی کے ساتھ کبھی چربی بھی ڈال دیا کرتے ہیں۔ اسی کھانے میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی مقداد رضی اللہ عنہ نے بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھا کر وہ برتن واپس فرما دیا۔ اب مقداد دونوں وقت وہی پیالہ ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیتے۔ وہ مزے لے لے کر کھایا کرتے، خوب کھایا کرتے، مگر کھانا کم نہ ہوا کرتا۔ ان لوگوں کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی۔ آخر ایک روز اپنے میزبان سے پوچھا، مقداد رضی اللہ عنہ، ہم نے تو سنا تھا کہ مدینہ والوں کی خوراک ستو، جو وغیرہ ہیں، تم تو ہمیں ہر وقت وہ کھانا کھلاتے ہو جو ہمارے ہاں بہت عمدہ سمجھا جاتا ہے، اور جو ہر روز ہم کو میسر بھی نہیں آ سکتا، اور پھر ایسا لذیذ کہ ہم نے کبھی ایسا کھایا بھی نہیں۔ مقداد رضی اللہ عنہ نے کہا، صاحبو، یہ سب کچھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، کیونکہ اسے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشتھائے مبارک لگ چکی ہے۔ یہ سنتے ہی سب نے بالاتفاق کہا اور اپنا ایمان تازہ کیا کہ بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ لوگ مدینے میں کچھ عرصہ ٹھہرے، قرآن اور احکام سیکھے اور واپس چلے گئے۔ مقداد بن عمر بن ثعلبہ قوم کندہ سے ہیں، بوجہ تبنیت قریشی الزہری کہلاتے تھے، نجبائے رسول اور فضلاء صحابہ میں سے ہیں۔ 35 ہجری میں باعمر 70 سال وفات پائی، مدینہ میں دفن ہوئے۔ وفد عذرا، بماہ سفر 9 ہجری یہ وفد حاضر ہوا تھا۔ 19 اشخاص اس میں تھے، ان میں حمزہ بن نعمان بھی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم بنی عذرا ہیں اور قصی کی یعنی ماں کی طرف سے بھائی ہیں۔ ہمیں نے قصی کو ترقی دلائی اور خزاعہ و بنی بکر کو مکہ سے نکالا تھا، اس لیے ہم کو قرابت بھی حاصل ہے اور نسب بھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحبا و خوش آمدید فرمایا، اور یہ بھی بشارت سنائی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا، ہرقل ان کے علاقے سے بھاگ جائے گا۔ پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کاہنوں سے جا کر سوال نہ کیا کریں، اور جو قربانیاں وہ کیا کرتے ہیں آئندہ نہ کریں۔ اب صرف عید الاضحیٰ کی قربانی باقی رہ گئی۔ یہ لوگ کچھ دن مدینہ طیبہ میں رہے اور پھر انعام و جائزہ سے مشرف ہو کر رخصت ہوئے۔ وفد خولان، یہ 10 شخص تھے جو بے ماہ شعبان 10 ہجری میں خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے تھے۔ انہوں نے آ کر عرض کیا کہ ہم اپنی قوم کے پسماندگان کی جانب سے وکیل ہو کر آئے ہیں، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم حضور کی خدمت میں لمبا سفر طے کر کے آئے ہیں، اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر احسان ہے، یہاں محض زیارت کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جس نے مدینے میں آ کر میری زیارت کی وہ قیامت کے دن میرا ہمسایہ ہوگا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، انس کا کیا ہوا؟ یہ ایک بت کا نام ہے جو اس قوم کا معبود تھا۔ وفد نے عرض کیا، ہزار شکر ہے کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہمارے لیے اس کا بدل بنا دیا ہے۔ بعض بوڑھے اور بوڑھی عورتیں رہ گئی ہیں جو اس کی پوجا کیے جاتی ہیں، اب انشاءاللہ ہم اسے جا کر گرا دیں گے۔ ہم مدتوں دھوکے اور فتنے میں رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی دن کا واقعہ تو سناؤ۔ وفد نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دفعہ ہم نے سونر گاؤں جمع کیے اور وہ سب کے سب ایک ہی دن امی انس کے لیے قربان کیے گئے اور درندوں کے لیے چھوڑ دیے گئے، حالانکہ ہم کو گوشت اور جانوروں کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ انہوں نے یہ بھی عرض کیا کہ چوپایوں اور زراعت میں سے امی انس کا حصہ برابر نکالا جاتا تھا۔ جب کوئی زراعت کرتا تو اس کا وسطی حصہ امی انس کے لیے مقرر کرتا اور ایک کنارے کا خدا کے نام مقرر کر دیتا۔ اگر کھیتی کو ہوا مار جاتی تو خدا کا حصہ تو امی انس کے نام کر دیتے، مگر امی انس کا حصہ خدا کے نام پر نہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا نمونہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرائض دین سکھائے اور خصوصیت سے ان باتوں کی نصیحت فرمائی۔ نمبر 1، عہد کو پورا کرنا۔ نمبر 2، امانت کا ادا کرنا۔ نمبر 3، ہمسائے لوگوں سے اچھا برتاؤ کرنا۔ نمبر 4، کسی ایک شخص پر بھی ظلم نہ کرنا۔ یہ بھی فرمایا کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگا۔ وفد محارب، یہ 10 لوگ تھے جو قوم کے وکیل ہو کر 10 ہجری میں آئے تھے۔ بلال رضی اللہ عنہ ان کی مہمانی کے لیے مامور تھے۔ صبح و شام کا کھانا وہی لایا کرتے تھے۔ ایک روز ظہر سے عصر تک کا پورا وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو دیا۔ ان میں سے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھنا شروع کیا، پھر فرمایا کہ میں نے تم کو پہلے بھی دیکھا ہے۔ یہ شخص بولا، خدا کی قسم ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا بھی تھا اور مجھ سے بات بھی کی تھی، اور میں نے بدترین کلام سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا تھا اور بہت بری طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو رد کیا تھا۔ یہ بازار عکاظ کا ذکر ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے پھرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، اسلام پہلے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز میرے دوستوں میں مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا اور اسلام سے دور دور رہنے والا نہ تھا۔ وہ سب تو اپنے آبائی مذہب ہی پر مر گئے، مگر خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے آج تک باقی رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا مجھے نصیب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب کے دل خدائے عز و جل کے ہاتھ میں ہیں۔ اس شخص نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری پہلی حالت کے لیے معافی کی دعا فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ان سب باتوں کو مٹا دیتا ہے جو کفر میں ہوئی ہوں۔